معزز خواتین و حضرات السلام علیکم۔ معزز ناظرین کرام، حالات اب دن بدن بدلتے جا رہے ہیں اور دنیا میں کئی ملک ایک دوسرے سے آگے نکلنا چاہتے ہیں اور ہر روز ایک نیا پلان بناتے ہیں۔ ایسا ہی اسرائیل کی جانب سے ایک نیا پلان بنایا گیا ہے اور اس پلان کے مطابق اب امریکہ کا زوال ہوگا اور اب امریکہ کو توڑنا ہے اور امریکہ کو بدحال کرنا ہے، اور اس کے بعد جب پوری دنیا میں ورلڈ سپر پاور بننے کا ویکیوم پیدا ہوگا تو تب اسرائیل آئے گا۔ اور یہ اسرائیل کے ربی شیمول یاہو نے پوری طرح دنیا کے اندر اعلان کیا ہے کہ اب تمام پیشگوئیاں، تمام چیزیں اسی بارے میں ڈسکس ہو رہی ہیں، اور اپنی اسرائیل کی گورنمنٹ، اسرائیل کی اسٹیبلشمنٹ اور اسرائیل کے تمام کرتا دھرتا نے دنیا کی خفیہ طاقتوں کو اوپنلی پیغام دیا ہے کہ امریکہ اب ٹوٹنے جا رہا ہے، امریکہ تباہ و برباد ہونے جا رہا ہے، اور جیسے ہی امریکہ تباہ ہوگا تو دنیا کے اندر سپر پاور کا ویکیوم پورا کرنے کے لیے اسرائیل آئے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ خدا اپنا وعدہ پورا کرنے جا رہا ہے اور اسرائیل کو بادشاہت نصیب ہونے والی ہے۔ پوری دنیا کے اندر ہمارے عروج کا وقت آ گیا ہے، لہذا دنیا کی جو اگلی سپر پاور ہے وہ اسرائیل بنے گا اور اسرائیل اس کے لیے تیار ہے۔ ذرا سمجھ لیجئے کہ یہ بہت بڑا گرینڈ پلان ہے اور اس پلان کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ چین اور پاکستان ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس سے پہلے بڑی بڑی طاقتیں تباہ ہو چکی ہیں اور وہ کوئی اہم طاقتیں نہیں تھیں، ان میں برٹش امپائر، فرعون، مصر اور رومن امپائر بھی تباہ ہوئی۔ اور پھر اس نے یہ کہا کہ یہ دنیا کا پہلا وقت نہیں ہے، اگرچہ مصر اور رومن کے بعد پوری دنیا کے اندر یوکے کا بحران بھی آیا تھا، لہذا صورتحال میں اب امریکہ کے زوال کا وقت ہے اور امریکہ کے بعد اسرائیل سپر پاور بنے گا۔ ہم نے کچھ چیزیں فرانس کی تباہی سے سیکھی ہیں اور اس پر کام بھی کیا ہے، لہذا اب ہمارے عروج کا وقت آ گیا ہے اور اب ہمارا صرف ایک ہی ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کو کیسے تباہ کرنا ہے، کیونکہ آپ یورپ کو دیکھیں تو وہ پوری طرح عیاشیوں میں پڑ چکے ہیں، لیکن برتھ ریٹ کم ہونے کی وجہ سے وہاں مسلمانوں کا عروج آ چکا ہے، لہذا اس چیز کو روکنا ہے۔ اور سب سے بڑی جو ڈیولپمنٹ ہماری یہ ہونی چاہیے کہ امریکہ کی تباہی کے بعد کسی اور کو ہم نے آگے نہیں آنے دینا، کیونکہ دنیا کے اندر اگر سب سے بڑی طاقت بن سکتا ہے تو وہ صرف اسرائیل ہے، اور اگر آپ اسرائیل کی عورتوں کو دیکھیں تو وہ دنیا میں سب سے زیادہ عام عورتوں کے مقابلے میں بچے پیدا کرتی ہیں، لہذا اگلا جو فیوچر ہے وہ اسرائیل کا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اب تھرڈ ٹیمپل کی بھی تیاری ہونی چاہیے اور اس صورتحال میں اسرائیل کو تیار رہنا چاہیے، لہذا اس وقت کبھی بھی امریکہ کے اندر فسادات پھوٹ سکتے ہیں اور اسرائیل نے یہ کرنا ہے ہر صورت میں، آج نہیں تو کل سے ہی۔ اور یہ جو اسرائیل اوپنلی کہہ رہا ہے کہ ہم نے ویکیوم پورا کرنا ہے، یہ اصل میں ان کے پلان ہے اور یہ دنیا کو آہستہ آہستہ بتا رہے ہیں اور یہ اپنی خفیہ ایجنسیوں کو سگنل بھی دے رہے ہیں کہ آپ نے جو تباہی لے کر آنی ہے آپ اس کے لیے تیار رہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ جب اسرائیل کے قیام کا وقت آیا تھا تو دوسری جنگ عظیم ہوئی تھی اور اس کے بعد دنیا کی طاقتیں کمزور ہوئیں تو پھر اسرائیل کا وجود آیا تھا، اور اب اسرائیل نے سپر پاور بننا ہے تو امریکہ کے انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کرنے لازمی ہیں، امریکہ کو توڑنا ہے اور دنیا کی معیشت برباد کرنے کے اور پوری طرح دنیا کے اندر تباہی لے کر آنی ہے، اور اس کے بعد جب پوری دنیا تباہ ہوگی تب ہی ان کا عروج آ سکتا ہے۔ اور اس مقصد کے لیے دو ممالک اب ان کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، ایک پاکستان اور دوسرا چائنا۔ اور اگر دیکھا جائے تو حقیقت تو یہ ہے کہ اگلی اگر کوئی سپر پاور بننی چاہیے تو وہ اصل میں چائنا ڈیزرو کرتا ہے۔ اب چائنا کو انہوں نے روکنا ہے اور چائنا کو روکنے کے لیے اس کا ون بیلٹ ون روڈ پروجیکٹ ختم کریں گے، اور اب انڈیا کے ذریعے پاکستان کے اندر جو خاص طور پر سی پیک چل رہا ہے اس کو نقصان پہنچانا ہے، کیونکہ سی پیک چائنا کو بہت سارے ملکوں کے ساتھ جوڑتا ہے اور اب اسرائیل اور انڈیا سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوتا۔ لیکن چائنا کو توڑنے کے لیے دو کام کرنے ہوں گے، اسٹیٹ آف ملاکا سے چائنا کا مال پوری دنیا میں جاتا ہے، اسے انڈیا اور ملائیشیا کی سائڈ سے بند کرنا ہے، اور دوسری دنیا کے اندر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ کسی طرح سی پیک کو کاشگر سے لے کر گوادہ تک اس کو روکنا ہے، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے پاکستان میں جنگ برپا کرنی ہے۔ تو افغانستان اور انڈیا کے تھرو پاکستان کو اتنا کھوکھلا کرنے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان اپنا وجود برقرار نہ رکھ سکے، اور یہ ان کے خواب ہیں جو انشاءاللہ نہ پہلے کبھی پورے ہوئے ہیں اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ پھر بھی کبھی پورے نہیں ہوں گے۔
اللہ نے پاکستان کا وجود ہمیشہ برقرار رکھنا ہے اور انہوں نے چائنا کی تباہی کے لیے امریکہ کے ساتھ لڑوانا ہے۔ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ امریکہ کیا کرتا ہے۔ انہوں نے جو مقاصد حاصل کرنے تھے وہ کر لیے اور آہستہ آہستہ بڑی تمام کمپنیز کے ہیڈ کوارٹرز اس وقت اسرائیل آ رہے ہیں، اور اس صورتحال کے اندر امریکہ کو چائنا سے لڑوا کر امریکہ کی تباہی کروانی ہے۔ ہر حال میں امریکہ کا نقصان کرنا ہے، اس کی معیشت کو تباہ کرنا ہے، اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب امریکہ تباہ ہوگا تو دنیا کی 80% معیشت پوری طرح تباہ و برباد ہو جائے گی، اور اس کے بعد انہوں نے عرب ورلڈ کے اندر خانہ جنگی کریٹ کرنی ہے اور عربوں کو ایران سے لڑوانا ہے، اور یہ کوشش کرنی ہے کہ کسی طرح عرب ممالک کی مدد کے لیے پاکستان نہ آ جائے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ عربوں سے زیادہ عربوں کا وفادار پاکستان ہے، اور ان کو پتا ہے کہ عربوں کے اندر اتنا دم خم نہیں ہے۔ اگر کوئی اسرائیل کا مقابلہ کر سکتا ہے تو وہ پاکستان ہے۔ ناظرین، جب دو بڑی طاقتیں آپس میں لڑتی ہیں تو چاہے ان میں سے کوئی بھی جیتے، نقصان دوسری کا بھی لازمن ہوتا ہے، اور اگر امریکہ چائنا آپس میں لڑتے ہیں تو ان کی معیشت مکمل طور پر تباہ ہو جائے گی، اور یہی اسرائیل چاہتا ہے، اور وہ پوری دنیا کے اندر یہ کام کریں گے اور پھر چائنا پر پابندیاں لگائیں گے، اور جو ملک چائنا کا ساتھ دے گا اس پر بھی پابندیاں لگا دیں گے، اور پاکستان پر بھی، کیونکہ پاکستان کو بھی عرب ورلڈ سے دور کرنا ہے، اور اس صورتحال کے اندر گریٹر اسرائیل کا قیام لے کر آنا ہے اور ترقی کی راہ ہموار کرنی ہے۔ اور یہ تمام کام انہوں نے موساد کے چیف مسٹر ڈی کو بتا دیے اور ان کو میدان میں اتارا ہے، اور اب اس صورتحال کے اندر پوری دنیا میں جو طاقت عروج پا رہی ہے وہ زوال پذیر ہو چکی ہے، اور اب ان میں سے صرف دو طاقتیں ہیں جو دنیا میں اس وقت اٹھ رہی ہیں، وہ ایک چائنا ہے اور دوسرا اسرائیل، اور اب ان کی اصل میں آپس میں لڑائی ہونے جا رہی ہے۔ لیکن اسرائیل نے پہلے پاکستان پر حملے کرنے ہیں تاکہ پاکستان کو کمزور کیا جائے اور پھر چائنا پر چڑھائی کی جا سکے، اور اسی مقصد کے لیے اسرائیل انڈیا کو ہر قسم کے ہتھیار ٹیکنالوجی دے رہا ہے، اور اب اوپنلی شیمول یاہو نے بات کر دی ہے کہ اسرائیل کا عروج آنے والا ہے، لہذا آپ تیار رہیں، بس آنے والے وقت میں چائنا کو روکنا ہے اور مذہبی پوائنٹ آف ویو سے پاکستان کو روکنا ہے۔ ناظرین، اب یہ یہودی نئی چالیں چل رہے ہیں، آنے والے وقت میں اب کیا ہوگا یہ تو آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے، لیکن رب پاک پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے پاکستان کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، کیونکہ یہ چالیں تو بڑی بڑی سخت چل رہے ہیں اور کسی بھی وقت یہ ہمارے پاکستان میں مذہبی فسادات اٹھا سکتے ہیں، تو ہمیں محتاط بھی رہنا ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور ان خاص کر دشمنوں سے محتاط رہیے، یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہمارے دین اسلام کو یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں اور یہ انہوں نے آگے جا کر زیادہ کرنا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، انشاءاللہ پھر نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔